بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان أنزل القرآن علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله الله الداعي إلى الجنة والرضوان. معزز خواتین و حضرات، دین سے دوری کے نتیجے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کا تعلق بظاہر کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن ہم زبردستی ان کو کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ صاد اور طا کے درمیان والا جو حرف ضاد ہے یہ کیسے ادا ہوگا؟ ہمارے عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرقہ اس کو زواد پڑھتا ہے اور ایک فرقہ اس کو دواد پڑھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی، جن کو انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں، ان کی تعداد 29 ہے، اور یہ 29 حروف 17 جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے مشکل جو حرف ہے وہ یہی ضاد ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثال دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں الف با تا اور ثا، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کو دونوں دانتوں سے باہر نکالیں تو ثا ادا ہوگی، آپ کہیں گے اث۔ دونوں دانتوں کو جوڑ کر زبان کی نوک ان کے درمیان آپ لگائیں گے تو سین ادا ہوگی، آپ کہتے ہیں اس۔ بالکل اسی طریقے سے ضاد کی ادائیگی ہے۔ ہمیں عرب اگر عجمی کہتے ہیں، عجمی کا معنی ہے گونگا، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم جو غیر عرب ہو یہ ضاد کا لفظ ادا نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اس کی ادائیگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبان کی دائیں طرف یا بائیں طرف یا دونوں اطراف اوپر والے دانتوں کی اوپر والی داڑھوں کی جڑوں میں لگا کے منہ کو ہوا کے ساتھ بھر لیں تو یہ حرف ادا ہوگا اب۔ باقی مزید وضاحت آپ کو تصاویر سے ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں سننے میں کیوں لگتا ہے کہ بعض لوگ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں اور بعض وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے میں دو گزارشات کروں گا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے 99% سے زیادہ مسلمان علم تجوید سے واقف نہیں ہیں۔ تجوید دو چیزوں کا نام ہے، مخارج اور حرکات۔ تو ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ حا اور ہا میں کیا فرق ہے، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، ذال اور زا میں کیا فرق ہے۔ ان کی تو بات چھوڑیں۔ جہاں تک پڑھے لکھے طبقے کا تعلق ہے، قراء حضرات کا معاملہ ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاری صاحب پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان کا سانس پھولا ہوا ہے، تو جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہیں گے تو ہمیں یوں لگے گا جیسے انہوں نے ضاد پڑھی ہے، حالانکہ وہ ضاد نہیں ہوتی۔ آرام سے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے کہا وَلَضَّالِّينَ، حالانکہ یہ وَلَضَّالِّينَ نہیں ہوتی۔ اس کو اس کے اصل مخرج سے ادا کرنا چاہیے، یہ مسلسل مشق کے ساتھ ہو سکتا ہے۔